اب میں دوسرے مقرر کو دعوت دوں گی. کرینہ ایوان سیوی پبلک اسکول سے، بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے، وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہیں. ماہنامہ ہمدرد نونہال اردو ادب کا ایک معروف ادبی رسالہ ہے جو 1953 سے شائع ہو رہا ہے، جو کہ حکیم محمد سعید صاحب کی ایک بہترین کاوش کا نتیجہ ہے. حکیم محمد سعید صاحب مشہور عالم، انسان دوست اور علم طب کی ایک ماہر شخصیت تھے. ان کی کاوشوں سے اردو زبان کو جو فروغ حاصل ہوا ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. حکیم صاحب کی یہ میگزین بہت ہی تیزی سے مقبول ہوئی اور ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے لیے اظہار کا ایک بہترین پلیٹ فارم بن گیا، اور اس میں شاعری، افسانہ، ثقافت، تاریخ، سیاست اور سماجی مسائل سمیت کئی موضوعات کا احاطہ کیا گیا. صدر علی وقار، یہ رسالہ برسوں سے 2 زبانوں میں شائع کیا جا رہا ہے، اردو اور انگریزی. جو لوگ اسے اردو میں نہیں سمجھتے وہ اسے انگریزی میں پڑھتے ہیں، اور جو اسے انگریزی میں نہیں سمجھتے وہ اسے اردو میں پڑھتے ہیں. ماہنامہ ہمدرد نونہال نے اردو ادب کے کئی مشہور ادیبوں کی تخلیقات بھی شائع کی ہیں، جن میں فیض احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، سعادت حسن منٹو اور بہت سے ایسے احباب شامل ہیں. اس رسالے نے نئی آوازیں بھی متعارف کروائیں اور ابھرتے ہوئے لکھیاری کو فروغ دینے میں مدد کی. اس رسالے کی اہمیت انفرادی نقطۂ نظر اور دلچسپیوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. ادب اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ معلومات اور تحریک کا بہترین ذریعہ ہے. صحت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قیمتی بصیرت اور مشورہ فراہم کرتا ہے. مذہب میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ روحانی رہنمائی اور تعلیمات پیش کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. صدر علی وقار، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ چلنے والا یہ رسالہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، جو ابھی بھی بہت سے مسائل کے باوجود حکیم محمد سعید صاحب کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اس کو چلا رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ رسالہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہے. صدر علی وقار، ہم اپنے بچوں سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں رہے یا رسالہ ہاتھ میں نہیں لیتے. علی وقار، بچہ تو وہی سیکھتا ہے جو اس کے والدین اس کو سکھاتے ہیں. جب بچے اپنے والدین کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل دیکھتے ہیں تو کیوں کر بچے رسالوں اور کتابوں میں دلچسپی لیں گے؟ ہمیں آج کے ترقی کے دور میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی رسالوں اور کتابوں کی اہمیت کو سمجھانا ہوگا. آج کے دور میں ہمدرد نونہال جیسے رسالوں میں دلچسپی سے ہی ہم اپنے آباء و اجداد کی راہ کو سمجھنے اور اپنے ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس پوری دنیا میں اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا. شکریہ. بہت شکریہ کرینہ ایوان. اور یہاں تالیوں کی گونج کم ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کم لوگوں کو بیٹھنے کا موقع دیا تھا، کیونکہ تھوڑی سی یہاں پہ ریکارڈنگس ہو رہی تھی. برابر والے کمرے میں جو بچے موجود ہیں ان سے بھی کہوں گی کہ ان کی بھی تالیاں ہونی چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور ان میں بھی جوش و خروش قائم رہے. ہمارے ساتھ آج بہت سارے اسکولس کراچی کے موجود ہیں، جس میں دارالارقم اسکول، سیوی اسکول اور گریسفل گرامر ہائی اسکول، مسلم پبلک اسکول، اور اس کے ساتھ ساتھ PNG سیکنڈری اسکول بھی شامل ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی تقریب کچھ مختلف ہے. اس تقریب میں، اس اسمبلی میں ویسے تو چھوٹے بچے آتے ہیں، میٹرک تک کے بچے بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ نونہال رسالے کا پروگرام تھا تو کوشش ہوئی کہ کچھ ایسے بچے بھی آئیں جو اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حنا ربانی، آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے.
آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں حنا ربانی کو. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. بے حد قابل احترام اسپیکر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. بات ہمدرد نونہال اسمبلی کی ہو یا ہمدرد نونہال رسالے کی، ذہن میں حکیم سعید شہید کا نام اور نگاہوں میں ان کی پروقار شخصیت امنڈ آتی ہے کہ جن کی طبی، تعلیمی، سماجی، صحافتی خدمات کے بارے میں میرا کچھ کہنا گویا سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے. ساتھیوں، 1920 سے لے کر 1998 تک کا دور شہید پاکستان کی خدمات کا وہ زرین دور جس کی روشنی کی کرنیں آج بھی ملک کے چپے چپے کو اور ہر محب وطن کے دل کو منور کرتی ہیں. جناب اعلیٰ حکیم سعید اپنے ہدف کی کامیابی کے لیے انتھک محنت کرتے رہے. وہ ایک طرف ہمدرد کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے تو دوسری طرف طب یونانی کا دنیا میں نام روشن کرنے، اسے تسلیم کرانے اور علم کے میدان میں فوقیت دلانے میں مصروف عمل رہے. ہمدرد لیبارٹریز، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، بیت الحکمت، مدینۃ الحکمت جیسی علمی خدمات کے علاوہ نونہالوں کی تعلیم و تربیت اور صحت کا بیڑا اٹھائے رہے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ساتھیوں، حکیم سعید صاحب نونہالوں کو وطن کی طاقت سمجھتے تھے. 1953 میں آپ نے رسالہ نونہال شائع کیا. یہ رسالہ صرف اردو زبان کو بہتر بنانے کے لیے نہیں شائع کیا گیا، بلکہ اس کے ذریعے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا حصول بھی ممکن بنایا گیا. جناب اعلیٰ، خوش قسمتی سے حکیم سعید صاحب کو مسعود احمد برکاتی مرحوم جیسے رفیق میسر آئے جو 1951 سے 1917 تک ہمدرد اور خصوصاً ہمدرد نونہال سے وابستہ رہے. اس زمانے میں نونہال جس پروان سے چڑھتا رہا وہ آج بھی جاری و ساری ہے. گویا یہ رسالہ شعر کی عکاسی کر رہا ہے کہ علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم. ساتھیوں، حکیم سعید صاحب کا پیغام بھی یہی تھا کہ ہمدرد نونہال آپ کو علم، تعلیم اور اخلاق بھی سکھائے گا اور آپ کی ذہنی نشو و نما بھی کرے گا. یہی وجہ ہے کہ میں بھی بڑی ہوئی ہوں ہمدرد نونہال رسالہ پڑھتے پڑھتے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میری تعلیم و تربیت میں میرے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہمدرد نونہال نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. پچھلے 70 سالوں سے ہزاروں کی تعداد میں کئی نسلیں ہمدرد نونہال سے فیض یاب ہوئیں اور ہوتی رہیں گی. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اب نونہال رسالہ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ انگریزی زبان میں بھی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ نونہالوں کے مطالعے میں دلچسپی پیدا ہو اور ان کو معلومات سے آگاہی ہو. ساتھیوں، حکیم سعید کہا کرتے تھے کہ قوموں کے عروج و زوال کا تعلق علم و حکمت کے پیمانے سے ہوا کرتا ہے. جاہل قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جاتے جاتے یہ بات ثابت کر گئے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی منزل کا پہلا زینہ تعلیم ہونی چاہیے. آخر میں کہوں گی کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے اس بے رحم دور میں آج بھی اخلاق و کردار کی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے ہمدرد نونہال. بچوں میں مطالعے کے فقدان کے باوجود ان کے لیے دلچسپ معلومات فراہم کر رہا ہے. ہمدرد نے طلباء کو وہ مواقع فراہم کیے ہیں جن کی بدولت وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکیں، اور اسی کی بدولت شعبہ زندگی میں مثبت رویوں اور انداز فکر کو اپنا سکیں. دعا ہے کہ اس کی چھاؤں میں نونہالان پاکستان پروان چڑھتے رہیں. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. شکریہ. حنا ربانی ہمارے ساتھ موجود تھیں کراچی یونیورسٹی سے. اب میں دعوت دوں گی زرنش کو گریس فل گرامر ہائی اسکول سے. آپ کے بھرپور تالیوں میں زرنش. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر تذکرہ کرنا ہے وہ موضوع نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے.
سید علی وقار ہمیشہ وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور تاریخ کے اثاثے کی قدر کرتی ہیں. سید علی وقار اگر آج اس مقام پر میں تاریخ کے اوراق پلٹوں، سید علی وقار تاریخ کے اوراق پلٹوں تو 1906 وہ سال ہے کہ جب ایک طرف تو بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور انہیں تحریک آزادی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور دوسری جانب 1906 میں حافظ عبد المجید نے دہلی میں ہمدرد کے نام سے ایک چھوٹے سے دواخانے کی بنیاد رکھی. یہ نہ صرف پہلے ہندوستان کی طبی فلاح کے لیے کام کرتا بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا کہ جہاں سے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو سکے. 1922 میں حافظ عبد المجید کے انتقال کے بعد ہمدرد کے روح و رواں حکیم محمد سعید بنے. حکیم محمد سعید ایک بہادر، سچے، مفکر، مجدد، مصنف اور حیرت انگیز شخصیت کے مالک تھے. انہی کی بدولت مسلمانوں کو امید کی نئی کرن ملی. انہوں نے ہماری نسلوں کو اخلاقیات، معاشیات اور دین محمد کا سبق سکھایا. سید علی وقار جس طرح سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند اور عصر صنادید کی بدولت مسلمانوں کو امید کی نئی کرن دی، بالکل اسی طرح حکیم محمد سعید نے ہماری نسلوں کو اخلاقیات، معاشیات اور دین محمد کا سبق سکھایا. سید علی وقار حکیم محمد سعید دین محمد کے اس سپاہی کی طرح دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور وقت اور حالات کے خطرات کو بھانپ لیا اور اپنی چال بدل ڈالی. وہ جان چکے تھے کہ پاکستان کو دنیا کے وجود سے مٹانے کے لیے دشمن باہر سے نہیں اندر سے حملہ کرے گا. وہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں برباد کرنا چاہے گا. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد جیسی شخصیت کے حامل افراد پیدا کریں. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا خطرہ آغاز بدل ڈالو، چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. سید علی وقار حکیم محمد سعید نے بچوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ہمدرد کے پلیٹ فارم سے ایک رسالہ نونہال شائع کیا. نونہال بچوں کے لیے شائع ہونے والا ایک عام سا رسالہ تھا، پر جب یہ منظر عام پر آیا تو دنیا نے جانا کہ اس میں نہ صرف بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں شامل ہیں بلکہ بچوں کی ذہنی نشوونما کا سامان بھی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے نونہال نہ صرف بچوں میں مقبول ہوا بلکہ والدین اس کو اپنی بچوں کی تربیت کی ضمانت سمجھنے لگے. بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے مزاح، اسلامی واقعات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قصے اور معاشرے میں پنپنے کے طریقے بھی شامل ہیں. سامعین گرامی، نونہال نہ صرف 70 سال سے معلومات عامہ کا خزانہ ہے بلکہ ایک وسیع تر مفادات کا حامل رسالہ ہے جو ملک و قوم سے اپنی مخلصانہ کاوشیں بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہے. اسی کے بدولت ہمارے بچوں کو ترقی کی نئی راہیں ملتی ہیں، انہیں نئے تجربات کرنے کا موقع ملتا ہے، انہیں اپنے تجربات لکھنے اور تصانیف کو بیان کرنے کا موقع بھی اسی پلیٹ فارم سے ملتا ہے. پھر جب ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں تو پرواز کے لیے آسمان موجود ہے. پھر اقبال کا ہر فرد ملت کا ستارہ، اقبال کا شاہین، اقبال کا مرد کلندر، اقبال کا مرد مومن پرواز کے لیے تیار ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. شکریہ، سماعتوں کا شکریہ.